الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پہ مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب اللہ لا یمحى ولا یبدل، جو شخص بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ ترک کر دے اس کا نام ایسی کتاب میں منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اس پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر اس فقیر کو بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور تمام سامعین اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو مجھ فقیر کی جانب سے عید مبارک، بہت بہت عید مبارک قبول ہو، اور آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک جگہ پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنے کا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا معاہدہ ہے، پس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکھا فقد اشرک۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس میں ہمارا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے، پس جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا تترک الصلاۃ متعمدا فانہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمہ اللہ و رسولہ، یعنی قصدن نماز چھوڑنا مومن کی شان نہیں، بس جس نے قصدن نماز چھوڑ دی اللہ اور اس کا رسول کی یعنی ناراضگی موڑ لی اور ان کو ناراض کیا۔ یعنی میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نماز نہ پڑھنے کا کتنا سخت، یعنی اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید جو ہے وہ فرمائی ہیں، اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہم نماز کو جو ہے نا بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جس نے نشے کی وجہ سے ایک وقت نماز ترک کیا یہ اس کے لیے دنیا کے نقصان سے زیادہ ہے، اور جس نے 4 وقت نماز ترک کی تو اللہ تعالیٰ اس کو طعنۃ الخبال پلائے گا۔ پوچھا گیا کہ طعنۃ الخبال کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جہنمیوں کا پیپ، یعنی ان کے جہنمی جو ہے ان کے جسم سے جو پیپ بہے گا وہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ جو مسلمان 5 وقت کا نماز کو اپنے لیے ضروری نہ سمجھے یا اپنے آپ کو اس حکم سے مستثنی سمجھے، آزاد سمجھے، وہ بلا شک کافر ہے۔ یا جو مسلمان اللہ تک پہنچنے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر شرعی عبادت کے علاوہ اور طریقے
ہونے کا عقیدہ رکھے وہ بلا شک کافر ہے، اور اس کو بزرگ سمجھنا اپنی عقل پر یعنی پردے پڑنے والی بات ہے۔ ایسے شخص کو ہرگز بزرگ نہیں سمجھنا چاہیے، اور یعنی ایسا شخص جو ہے وہ شریعت محمدی کا انکار کرنے والا ہے اور اس کے دائرے میں داخل ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ اختتام پذیر ہوا، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے اندر اپنی عبادت اور روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک مہینہ جو ہے مسلمانوں کے لیے تربیت کا مہینہ ہوتا ہے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے جو عادت اور اتوار انہوں نے رمضان المبارک میں بنائے ہوئے تھے، نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی اور تسبیحات کا پڑھنا، ان کو جو ہے وہ یعنی رمضان کے علاوہ بھی یعنی اب جو باقی دن ہیں ان میں بھی ان کو جاری و ساری رکھیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ دن بہ دن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا ہتھیار بتا دیا ہے کہ ایک تو وہ صبر کرے، دوسرا نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے۔ تو جب انسان صبر کرے گا اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی مصائب اور پریشانیوں سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نماز نہ پڑھنا یعنی یہ کفریہ عمل ہے، اور نماز کا انکار کر دینا تو وہ شخص جو بالکل نماز سے انکار کر دے کہ نعوذ باللہ من ذالک نماز کوئی چیز نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، تو ایسا شخص تو بالکل اعلانیہ اس کے اوپر کفر یعنی لازم ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے والا بنا دے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمارے کل مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسجدیں آباد تھیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح ہماری مسجدوں کو آباد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نماز جو ہے اسی طرح سے لوگ پڑھتے رہیں جیسے رمضان المبارک میں پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز ترک کرنے سے محفوظ فرمائے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور اگر کسی عمارت کی ستون ہی نہیں ہوتا تو وہ عمارت سمجھ لو فوراً ہی گر جاتی ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے وہ یعنی دین کا ستون ہے، یعنی جس شخص نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا کوئی دین نہیں، یعنی بے نمازی شخص کا کوئی دین نہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے نماز پڑھنا نہ شروع کر دے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیونکہ آخرت کے دن سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ جو نماز کے معاملے کے اندر جس کا نماز کا معاملہ صحیح نکلا تو انشاءاللہ اس کے آگے کے بھی تمام منازل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، اور جو شخص نماز کے معاملے میں اگر پھنس گیا تو یاد رکھیں کہ وہ آگے کے تمام معاملات کے اندر اس کے لیے پریشانی ہوں گی، اور وہ عذاب کا مستحق بنے گا، جہنم میں جانے کا مستحق بنے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اپنے پسندیدہ دین اسلام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس بابرکت یعنی رمضان المبارک کے اختتام پر جو ہے اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے میں میری اور کل مسلمانوں کی اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کلی فرمائے، اور جو بھی ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار باقی جان پہچان والے اس دنیا سے گزر گئے، اللہ پاک ان کی اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جن اور انس کی اللہ پاک مغفرت کلی فرمائے، سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنائے۔ اللہ پاک سب کی قبر کی تمام منازل کو عافیت کے ساتھ آسان فرما دے، اللہ پاک سب کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ پاک عالم برزخ کی زندگی کو سب پر آسان فرما دے۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ زندگی جو ہے ہمارے لیے بھی ایک نعمت ہے، اور آج نہیں تو کل یہ دنیا ہمیں بھی چھوڑ کر جانی ہے، تو
سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، تو انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور اس کے لیے آسانیاں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ پاک ہم سب کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم سے صادر ہو گئے ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی شر سے، نفس کی شر سے، حاسدین کی شر سے، دشمنوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، آمدنی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اب علماء حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک موت سے پہلے ہمارے ذمے جو بھی حقوق و لباس کے معاملے ہیں، جو بھی قرض کے معاملے ہیں، جو بھی معاملات ہمارے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے فضل و کرم سے صحیح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو مہلت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔